کہ بھائی سڑکیں بند ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا۔ نہیں کھل گئی ہیں اب یار سڑکیں، تو 1 گھنٹے کے لیے بند ہوئی تھی 11 سے 12 بجے تک، اب تو کھل گئی ہیں۔ وہ انہوں نے کرنا تھا نا، وہ جو فلائی پاسٹ انہوں نے بنایا ہے مونیومنٹ والا، اس کا افتتاح کرنا تھا نا، اوپننگ کرنی تھی اس ہاں کی۔ نہیں مطلب باقی انڈرسٹینڈیبل ہے یار، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، سب کیبنٹ، سب فورسز کے چیفز گئے ہوئے ہیں، تو مطلب انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ کلوز ہی کریں گے، بند ہی کریں گے۔ انہوں نے کر لیا، اب آپ جائے باجے نہیں، شاجے وہ اس کا بجائے اپنا۔ کانسیپٹ بڑا مجھے اچھا لگا، اس کا کانسیپٹ بڑا اچھا تھا۔ وہ کانسیپٹ انہوں نے 5 پلرز کی بات کی، پہلے 5 پلرز آف اسلام کو بتایا، اس کے بعد پھر 5 پلرز جو آپ کے ڈیفنس کے ہیں اس کو بتایا، پھر جو آپ کے مین جتنے 5 پلرز آف دوسرے سیکٹرز ہیں جس میں میڈیا، آپ کی ڈیفنس، آپ کے پولیٹیشینز، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کا مجھے، وہ میں نے ویڈیو دیکھی، وہ مجھے پسند آئی، جو انہوں نے اس کا ایک نا انٹروڈکٹری ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی، اٹ واز کوائٹ گڈ۔ وہ جو سٹارٹ انہوں نے کیا نا 5 پلرز آف اسلام والا، وہ مجھے پسند آیا۔ نہیں نہیں، اور ویسے بھی جتنا زہر آج کل یہ ایتھنو نیشنلسٹ جو ہے نا پاکستان کے خلاف اگل رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ بھئی یہ سب کچھ چیزیں ہوتی رہیں، ان کو جہاز وغیرہ بھی نظر آتے رہے کہ یہ صرف ہم نے 14 اگست پہ اڑانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، یہ پینڈ جانے کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو یقین کرے گا اس کے لیے۔ یار ہمیں گوروں سے آزاد ہوئے کتنا سال ہو گئے ہیں یار زہیب بھائی؟ یار اب کوئی ایسی بکواس نہ کری کہ ہمیں 79 سال ہو گئے آزاد ہوئے لیکن ابھی تک بجلی نہیں آتی 24 گھنٹے، یہ بکواس نہیں 79 سنی میں نے۔ نہیں، بکواس کچھ بھی نہیں کرنی، میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یار آزاد ہوئے 79 کتنے سال ہو گئے؟ انڈیپینڈنس ڈے ہے آج، 79 انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور ہمیں 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ یار ویسے یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک بٹ ہے میں تو کہ یہ کہہ رہا ہوں 78 سال ہم نے گزار لیے، مجھے تو اس چیز پہ خوشی بھی ہے کہ یار ہم سروائیو کر گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا یار، نہیں ایک نہیں نہیں سال اور۔ نہیں یار، میری بات سنیں آزاد بھائی، میری بات سنیں۔ اس چیز کے اوپر نا اپنا آپ ایمان رکھ لیں یا جو بھی کہنا ہے ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر میں فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ میں کوئی مفتی وغیرہ نہیں ہوں، لیکن اس چیز کے اوپر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے نا، اکنامیکلی اور جتنے مسئلے مسائل ہیں نا، سوسائٹی روٹن ہے، اکنامک مسئلے مسائل ہیں ہر قسم کے، ہر روز تیل کی پرائسز اوپر نیچے ہوتی ہے، یوتھ آپ کی جو ہے نا انتہائی ڈی موٹیویٹڈ، ہر ٹائم باہر جانے کی باتیں کرتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر 80 سال تقریباً پاکستان نے سروائیو کیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی گریٹر مقصد کے لیے بنا ہوا ہے، اور وہ صرف باتیں صرف جو ہے نا وہ افسانوی باتیں نہیں ہیں کہ جو ڈاکٹر اسرار سنا دیا کرتے تھے اور ہم بیٹھ کے سن لیا کرتے تھے، یہ بٹی واقعی اس مجھے تو چیز کے لگ اوپر رہا ہے بنا۔ میں وہ اوریا مقبول جان کو سن رہا ہوں۔ گرا صاحب آپ نے فیل کیا، آپ نے فیل کیا نہیں بھٹی کی باتوں کو؟ میری بات سنیں، میری بات او سنیں، میں نے گوری جی میں آریا، کر رہا ہوں، میں دل سے مجھے کر رہا ہوں فیل۔ مجھے لگ رہا ہے قائد اعظم بول رہا ہے۔ میں نے کہا اسی لیے میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ اگر اس کے اوپر میں فتویٰ دے سکتا ہوتا کاش تو میں دے دیتا، لیکن اس چیز کو آپ اپنے ایمان کا پارٹ بنا لیں کہ یہ واقعی کسی گریٹر مقصد کے لیے، ایسے ہی نہیں ملک، ورنہ تو سروائیویبلٹی بہت کم ہے۔ آپ اگر کیسے ویسے یار باتیں کریں نا، گریٹر مقصد سوسائٹی کی کے باتیں لیے کریں، ڈی بٹی بننا ہے موٹیویٹ۔ یا نہیں بننا، ہمارے لیے یہ ہے کہ ملک بننا ہے ہمارا، تو اور کوئی ملک نہیں ہے پھر۔ لیکن ایک مزے کی بات ہے یار، میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آنا چاہتا ہوں کہ بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے تھے، سوسائٹی کے پرابلمس تو ہیں، صحیح ہے نا، ہر روز عجیب عجیب قسم کی نیوزز آتی ہے، ابھی وہ جو میر رضا والا کیس چل رہا ہے، وہ ساری چیزیں کو ذرا ایک دفعہ بٹی سائڈ پہ پلیز رکھ کے۔ مجھے ذرا وہ گریٹر مقصد بتا دینا ذرا، ویسے ہی میں ذرا فیل کرنا چاہ رہا ہوں بھٹی، صرف فیلنگ لینا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا شغل کیوں میں لگ گریٹر لیا ذرا۔ مقصد، گریٹر مقصد آپ کیا فیلنگ لینا، گریٹر مقصد آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہے، امہ کو یونائٹ کر کے ایک فلیگ کے انڈر چلا کے اس کو، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اب وہ اس میں آپ کو نہیں پتہ اس بات کا۔ یار امہ تو وہ لگی ہوئی تھی اس کے پیچھے، کیا نام امہ کا چوبا، وہ لمین یمال کے پیچھے، وہ لمین او یمال یار، بچی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ او یار یہ بس وہ بس ہائپر بولک مسلمان، وہ ان کو تو چھوڑے نہ چھوڑے، لیکن یار یہ ایک اچھا ٹاپک ہے کہ یہ جو 79 ایئرز آف پاکستان ہے نا، اس میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ بات کریں کہ جب انگریز یہاں پہ رہے تھے وہ والا دور، اس کے بعد ارلی پاکستان کا، پھر جو درمیان کا جو پاکستان کا دور، میڈیول جس کو آپ کہہ سکتے ہو، اور اب کا دور، یہ آئی تھنک 4 فیزز کے اندر، آئی تھنک اگر دور کو اگر وہ کریں اس کے اوپر ڈسکشن اچھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ یہ علی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں،
یہ گوروں کے جو ہے نا ریپریزنٹیٹیو علی بھائی، میں ان سے جو ہے نا اس چیز کے اوپر لڑائی کرنا چاہتا ہوں کہ گورے جو ہے نا وہ زیادہ نقصان پہنچا کے یہ مانتے نہیں ہیں۔ بھائی ایک ویسے بڑی فیمس سینگ، گوروں کو کلونیل ہسٹری کے بارے میں نہ کچھ بتایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، بھائی سیدھی سی بات ہے۔ یہاں پہ کسی گورے کو اپنی کلونیل ہسٹری مطلب کیونکہ اس میں کافی زیادہ کالے مسائل ہی ہیں۔ کام ہے ان کے، وہ پڑھا کے بھی کیا کریں گے، کالے سے انتہائی کالے کام ہے ان کے۔ ان کی اپنی تو کوئی سوسائٹی تھی نہیں زہیب بھائی، وہ یہاں پہ آ کے اب یہ بولے کہ پاکستانی جو ہے بلیم کرتے ہیں، بٹ یہ بات سچی ہے۔ کیا پاکستان کے ایلیٹس کے اندر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو گوروں کا ریفلیکشن نظر آتا ہے، اور یہ بات سچی ہے بالکل۔ پاکستان کے ایلیٹس میں گوروں کا ہی آپ کو ریفلیکشن نظر آتا ہے، کیونکہ وہی مائنڈ سیٹ وہ لے کے چلتے ہیں۔ او بھائی انڈیا کے ان لیڈس میں کون سا کوئی غریبوں والا کلچر ہے یا ہاں سیم ایسٹرن ہے، کلچر سیم ہے؟ ہے، سب سیم ہے، سیم بالکل ہے سیم ہے، بھائی۔ سیم ہے، وہ ہاں بالکل گورے سیم ہے، چلے گئے پیچھے، ایلیٹس ہمارے اوپر بھائی چھوڑ گئے دونوں۔ سیم ہے، بالکل سیم ہے۔ بات سنو ایلیٹ کا میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور یہ دوبارہ سے آپ لوگ سن لیں کہ ایلیٹ کا نہ کوئی کلچر ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی کمیونٹی ہوتی ہے۔ ان کی صرف اور صرف ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ ایلیٹ ہے، and that's it, and they can do fucking whatever they want۔ تو اس کو آپ ایلیٹ کو نا مکس نہ کیا کرے چیزوں کے ساتھ۔ یار دنیا میں زہیب بھائی کیپیٹلسٹ اکانومی تو چل رہی ہے نا، اور کیپیٹلزم والے لوگ ہی تو ہر جگہ پر قابض ہیں اوپر لوگوں کے۔ نہیں تو وہ ابھی لوگ نیو کیپٹلزم، نیو لبرلزم اور ان کانسیپٹس کے اوپر بھی دوبارہ سے ڈیبیٹس کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی، میں کیپٹلزم اور باقی مارکسزم ساری کبھی نہیں چیزیں سنا تھا، اب لوگ مارکسزم پر بات کرتے ہیں۔ سارے سسٹم کولیپس کر رہے ہیں۔ اب ان سسٹمز کے اندر چینجز آئیں گی تو یہ سوسائٹیز چلیں گی، جس کی ریفلیکشن آپ کو ایک وہ مطلب رائٹ ونگ اپ رائزنگ میں نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ ایک پرابلم، جب بھی کہیں پہ پرابلم جو ہے وہ آتا ہے تو آپ کو رائٹ ونگ اپ رائزنگ نظر آتی ہے دنیا کے سب کونوں میں۔ تو یہ تب ہی کام ہوگی جب آپ کو مطلب نیا سسٹم ایک دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہوگا کہ اس کو کیسے آگے گورن کرنا ہے۔ لیکن زہیب بھائی اس چیز کا یار گرایا صاحب پتہ نہیں کہیں سو رہے ہیں، لیکن زہیب بھائی اس میں چیز بالکل کا نہیں آپ سو رہا، میں کریڈٹ ایک دیں۔ ایک لفظ سننا کہو گا تو ایک ریپیٹ کر دوں لیکن گا۔ یار کھا لے پہلے تو بھائی، لیکن زہیب بھائی ایک چیز کا آپ کریڈٹ دیں کہ یار کتنی ترقی اور ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا پاکستان میں کہ اب دیکھیں بھی جو ہے نا آپ آن لائن اور نذرانے وغیرہ میں دیں گے۔ یار یہ تو اب میں بھی اپنا 1 سال پرانی ویڈیو کے اوپر ہوں، لیکن جو اچھی اور یار یار میں اس سے تو پوائنٹ یہ اچھا لے ہے کے نا آنا چاہتا علی تھا، بھائی یہاں سے چادر بھیجے، کسی کو ایزی پیسہ کرائے، وہ چادر ہی نہ اور چڑھائے، یار یہ کھا جائے۔ جہان کے چیزیں لیتے ہیں نا۔ میں علی بھائی آپ کو پہلے کہہ رہا تھا آپ کا سب سے بڑا جو مخالف ہے نا وہ اعظم خان خود ہے، آپ بات میری مانتے نہیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے یہ بات بول دی تھی۔ یار پہلی بات تو یہ ایک فیمس سینگ ہے کہ سن نیور سیٹ آن انگلش امپائر، ٹھیک ہے؟ اس کو لوگوں نے اب ایک اور فیمس سینگ چلتی ہے، وہ کہتے ہیں سن نیور سیٹ آن انگلش امپائر، کیونکہ رات میں ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہر کام جو ہے نا گندا کام، کالا کام یہ رات میں کرتے تھے۔ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے نا، کہ آپ نے ڈیوائڈ کیا، پہلے ان کو بانٹا، پھر آپ نے رول کیا، اپنے لیڈس بٹھا دی اور آ کے بولا کہ یار تم سالہ غلام لوگ، تم ہماری جوتی کے کپڑوں کے اوپر، کسی کو ریلیجن کے اوپر، کسی کو اس کے پہناوے، کسی کے اوپر اس کی جو بھی ہمارے یہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈس ہے اس کو ریڈیکیول کر کے جو ہے نا انہوں نے ایک اپنا دماغ میں یہ چیز، اور یہ چیز اتنی ٹرکل ڈاؤن ہوئی کہ میں نے کم از کم اس سے پچھلی جنریشن تک تو یہ چیز دیکھی ہے۔ اب یہ جین زیز جو ہیں یہ خیر وہ ایک علیحدہ وہ تو فینومینا ہی علیحدہ، وہ تو دنیا سے ہی علیحدہ چلتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہماری ٹرمز اور سارا کچھ ہے، لیکن اس سے پیچھے تک تو چلتی آئی ہے کہ آپ کہیں پہ سوٹڈ بوٹڈ دیکھیں گے کسی بندے کو جو ہے نا آپ کے دماغ میں ہے کہ یار یہ بندہ بڑا گریسفل ہے، اور کسی کو آپ ایسی شلوار قمیض اور کھسے میں دیکھیں گے آپ کہیں گے نہیں نہیں یار یہ ذرا پینڈو سا بندہ ہے۔ یہ ایک جو کلونیل مائنڈ سیٹ جو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا نا، یہ گورا سے شروع ہوا اور یہ اب تک یہاں آپ کی سوسائٹی کے اندر ٹکل ڈاؤن کر کے آیا۔ خیر باقی تو ہماری سوسائٹی کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا، وہ تو ہماری اپنی وجہ سے ہی ہیں کہ ایک اسلامی ملک کے اندر جو روز اس قسم کی آپ کو ریپ کے اور اس سارے کیسز ملتے ہیں اس چیز کو میں ڈینائی نہیں کرتا، بٹ دا بیسک رول جس سے آپ نے دماغ کا جو ہے نا پہلا اثر یہ آتا ہے کہ ایلیٹ کو ایلیٹ ماننا، جو کہ گاڈ نے آپ کو یہ کانسیپٹ نہیں دیا، اللہ کے لیے تو ہر بندہ ایک ہے۔ آپ جب حج والے دن، علی بھائی نے بھی حج کیا ہے، جب وہ حج والے دن آپ دیکھتے ہو ساری رات کو ہر بندہ جو ہے نا وہ زمین کے اوپر ایک ہو کے جو ہے نا سویا ہوتا ہے، اس میں کوئی اس کا سٹیٹس کوئی میٹر نہیں کرتا۔ مزدلفہ ہاں مزدلفہ کی رات کو کوئی آپ کا سٹیٹس میٹر نہیں کرتا، آپ بادشاہ ہو، آپ کسی ملک کے سفیر ہو، یا آپ اپنے ملک میں غلام ہو،
को डजंट मैटर। आप जो है ना, हर बंदा उधर एक ही रोड के ऊपर सोया होता है और एक ही तरीके से, किसी ने खाया है किसी ने नहीं खाया, भूखे पेट सब कुछ इतनी स्ट्रगल करके जो है ना, वो हमारा दीन हमें सिखाता था। और ये जब गोरा आया इसने हमें जो है ना डिवाइड कर दिया 3 स्टेटसेस के अंदर कि ये एलीट्स हैं, ये मीडियोकर्स हैं और ये आपके जो है ना लोअर मिडिल क्लास या जिसको आप गरीब गुरबा कह सकते हो। तो ये जो 3 स्टेटसेस के अंदर जब हम डिवाइड हो गए ना, उसके बाद फिर हमारा जो सोसाइटी का रोटन होने का ना वो स्टार्ट हो गया। कि अगर मैं आज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं अगर ये बात कहता हूँ ना कि आजम खान जो है ना इंतहाई कॉलोनियल माइंड का आदमी है, वो तो है, मतलब डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि आजम भाई के अंदर भी ये चीज़ है। या आज आके आजम भाई जो बार बार आप ताने मारते हैं ना और एलीट्स को टारगेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप भी जो है ना उसी माइंडसेट के शिकार हैं। वैसे अभी वो 1 साल पुरानी वीडियो को आप पकड़ के वो चादर को खींची जा रहे हो, उसका क्या मकसद है? हम यहाँ पे आज़ादी की बात कर रहे हैं भाई। यार देखो, चीज आज मशहूर हुई ना तो आज ही पकड़ूंगा ना मैं, 1 साल पहले नहीं। मैं ये अब ओ ट्रेंड यार है, ये अब ट्रेंड है। हो सकता है कोई 2 साल पुरानी वीडियो किसी ने ना देखी हो, आज वो 2 साल वीडियो किसी की नजर में भाई, आए और वो कॉलोनियल माइंडसेट की वहां हम से बात हो कर रहे जाए। हैं, कॉलोनियल यार माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ये भी भाई कॉलोनियल माइंडसेट कॉलोनियल की है। माइंडसेट चला गया, कॉलोनियलिज्म का दौर खत्म हो गया, अब कैपिटलिस्ट दौर है। अब जो ऊपर जो है ना, वो क्या नाम है, लोग बैंकों में पैसे रखवा के अमीर से अमीर तर हो रहे हैं और गरीब भाई जो है ना जिस ट्विटर पे नीचे। बैठ के इतना बोल रहे हो ना, ये भी एक कैपिटल आदमी का ही बनाया हुआ ट्विटर है, या उसका खरीदा हुआ ट्विटर है। तो भाई ये कैपिटलिज्म पूरी दुनिया को चलाता है, और मैं तो खुद एक डिक्टेटरशिप माइंड का आदमी हूँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इन चीजों से। यार मतलब के क्या माइंडसेट यार, मतलब के सोशल सिस्टम खत्म हो गया दुनिया का। सो इवन सोसाइटीज का गोरों सोशल का सिस्टम सोशल खत्म हो सिस्टम गया, कब था? गोरों का फैमिलीज तो का कोई सिस्टम सोशल ही नहीं था। सिस्टम खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, अब एक मिनट, गोरों का कोई सोशल सिस्टम तो पहले भी नहीं था आजम भाई, आज से 100 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। उनकी तो कोई सोसाइटी, उनका तो कोई सोशल सिस्टम था ही नहीं। आप मुझे बताएं 100 साल पहले कौन सा वेस्टर्न कल्चर था? मैंने वो जितनी पुरानी मूवीज और जितना उन्होंने बनाने की है पीकी ब्लाइंडर्स वगैरह टाइप सीरीज, अब ऑब्वियसली उसको मैं वो तो नहीं बना सकता, नैरेटिव तो नहीं बना सकता, लेकिन जितने भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की उनका तो कोई कल्चर था ही नहीं। उनका कल्चर शुरू से पैसा ही रहा है। यार गोरों को जितना मुर्जे पे इल्जाम ठहराते हैं ना, आज भी आपके चंद एक कॉलेजेस इधर भी और इंडिया में भी ऐसे होंगे जो उस वक्त के बने हुए और उस वक्त के नायाब चीजें। यार ट्रेन आके उन्होंने बिछाई, यार गोरे अगर आए थे तो अपने साथ तरक्की भी तो लाए थे ना, आपने क्या किया उसके बाद? यानी कि गोरा ठीक है, अगर दुनिया में इमामत करता है, हुकूमत करता है, तो उसके पीछे उसकी जो है ना मेहनत का भी तो राज है ना भट्टी साहब। ऐसे ही तो नहीं गोरा ऊपर आ गया ना। तो आपने क्या किया? आपने तो बस यार खाया आपके खाया, पास करप्शन ही हर करप्शन किस्म की की। डायनेस्टी की गरीब आजम को भाई। हाँ बोलो गरीब को बोलो। कभी आपने उठना ही नहीं दिया, आपके कंट्रीज ने। कि गरीब किसी कल्चर में नहीं उठ सकता अनटिल वो को बहुत बड़ी छलांग मार दे, वो अपने आप को प्रूव कर दे कि भाई मैं गरीब नहीं रहा, और या वो एलीट का पार्ट बन जाए और या वो इस सिस्टम से दूर निकल जाए, या तो वो वफात पा जाए और या फिर वो कुछ और मतलब कोई और मीन्स ऑफ जिंदगी में चला जाए। ये दुनिया में ऐसे ही चलता है। ये किसी दौर में आजम भाई, किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में, किसी ऐसा सिस्टम नहीं चलता जो जहाँ पे अमीर है वो यही कोशिश करता है कि अमीर से अमीर तर हूँ। इलॉन मस्क भी सोचता होगा कि मैं रात को बैठ के जो है ना अपनी दौलत को डबल कर दूं, और हम यहाँ पे सोचते होंगे कि यार मैं काश इलॉन मस्क बन जाऊं। ये तो माइंडसेट नहीं चेंज होता। वो तो जो गरीब है उसकी कोशिश तो अमीर हो, जो अमीर है उसकी कोशिश होती है और अमीर हो। यार लेकिन भट्टी साहब, बात ये है वो लोग जो हैं वो कम से कम 2 नंबरियां तो नहीं करते ना, आवाम को अजियत तो नहीं देते। यार ये तो हम लोग मैं तो इस चीज के बोल रहे सख्त हैं। खिलाफ हूँ शहरयार भाई। वो इतने बड़े बड़े 2 नंबर हैं, इतनी बड़ी। यार मुझे एक बात बताओ, अगर खुल के बात करनी है तो हमारे एलिट्स की इनकी बात करते हो, तो जो दुनिया का सिस्टम चला रहे हैं वो कौन है? वो लोग वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं? वो जो दुनिया के एलिट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो 2 नंबरियां नहीं करते। ये एप्स्टीन फाइल्स किसके ऊपर खुली थी? मेरे ऊपर, आपके ऊपर तो नहीं खुली थी। वो इन्हीं लीड्स के ऊपर ही खुली थी ना। वो किन के ऊपर खुली थी शहरयार भाई? ठीक है, वो उनके ऊपर खुली थी, लेकिन यार वो आवाम को तो अजियत नहीं दे रहे ना। आप यहाँ पे भी तो देखो। सर एक मौलमा आपने नज़म पढ़ी थी शहरयार भाई बचपन के अंदर? मौलमा वो जो अंगूठी के ऊपर सोने का कलर चढ़ जाता है, वो वाली नज़म आपने पढ़ी होगी बचपन के अंदर। बिल्कुल पड़ी होगी सर। बस ये सोने का पानी ही है चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, बाकी इसके यार अंदर से मुझे तो निकले। पता है, ऐसे लगता है कि वो पहले जमाने में
روم آپ نے اگر روم کی ہسٹری سنی ہو تو رومن میں نا ہوتے تھے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طبقے ہوتے تھے. فارمرز کو علیحدہ طبقہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, پھر سولجرز کا علیحدہ طبقہ ہوتا تھا, پھر جو حکومت تھی ان کا علیحدہ طبقہ ہوتا تھا جو رومن میں سینیٹرز تھے. تو مجھے لگتا آج کل بھی وہی ہے. یورپین دیکھ لو, وہ جو ہے نا میرے خیال سے, یا چائنیز دیکھ لو, مال چل سارا یہی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہی بیچ رہے ہوتے ہیں, اور انہی کو تیل لگا کے جو ہے نا انہی کا خون چوس کے اپنی اکانومیز بھر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے نا ان کو اٹھنے ویسے بھی نہیں دیتے, اور اٹھنے دیں گے بھی نہیں. وہ جو امیر ملک ہے نا, اب دیکھو یہ انگلینڈ چوچے جتنا, یہ نہیں کہ یہ ملک ہے چوچے جتنا, یہ جس میں ہمارے بھائی صاحب رہتے ہیں اور بڑا جو ہے نا بولتے ہیں, چوچے جتنا ملک ہے, چوچے جتنا ملک. لیکن دیکھو ساری دنیا کا خزانہ انہوں نے پیٹ میں بھرا ہوا ہے. پھر بھی یار گریہ صاحب آپ کا پیٹ نہیں بھرتا یار, سارا ہندوستان سے مال آپ لے گئے یار. نہیں وہ اس سے پہلے کہ ہم کو آپ اور لمبی کہانی سناؤ, میں پہلے بتاؤں نہیں. نہیں اعظم بھائی, دبئی کو بھی دیکھ لو, دبئی کیسا شہرا تھا اور آج دیکھ لو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. عربیوں کو دیکھ لو. یا ان کے بارے میں تو حضور کی حدیث بھی ہے نا کہ یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں اسکائی اسکریپرز بنائیں گے, تو وہ تو امیر ہو گئے تیل نکال کے. جو انگلش آپ ان کی بات کر رہے ہو نا یار, میں نے جتنے ملکوں پہ او بھائی انگلینڈ نے دبئی حکمرانی نے کی ہے کسی نا, کا مال تو نہیں کھایا نا, دبئی نے اپنا تیل نکالا, ٹھیک ہے, عربیوں نے تیل نکالا, تیل پوری نکال کے دنیا پھر کا وہ 2 نمبر پیسہ دبئی میں پڑا ہوا ہے نہیں نہیں بھائی. نہیں بالکل انہوں نے وہ تو پوری دنیا صومالیہ کا اور دبئی سوڈان میں. کے, ایک اعظم منٹ بھائی ایک کیا منٹ, بات کر رہے ہو؟ صومالیہ اور یو سوڈان اے کے جو ہے بندوں نا کے سب سے اوپر زیادہ گاڑیاں لڑوانے میں چڑھا او آگے چڑھا ہے. بھائی کے. اچھا یار ٹاپک انگلینڈ کی طرف کرو ذرا, پہلے ادھر آؤ نہیں نہیں یار. وہ ایک منٹ نا تو ذرا, اپنی وہ تو پھٹ گئی صومالیہ اور بہن جو. صومالیہ اور سوڈان میں وہ جو گاڑیاں چڑھا کے جو سونا اور وہ وہاں سے نکالتے رہے, وہ کون نکالتا رہا ہے؟ یو اے تھا بٹی صاحب, اور کون تھا؟ لاشوں کو گاڑیوں کے نیچے رود کے. خیر یار یہ جو انگلینڈ میں ویسے اس کے اوپر ہم, کیونکہ ہمارے اوپر حکمرانی انہوں نے کی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے آئیں گے. لیکن میں نے ایک ملک نہیں علی بھائی دیکھا کہ جس کے اوپر برٹش امپائر کا رول رہا ہو اور اس نے برٹشرز کی تعریف کی ہو. مطلب صرف ہماری ہی ایک سوسائٹی ہے جو آج آ کے یہ کہتی ہے یار آپ برٹشرز کو کیوں الزام ٹھہراتے ہو, آپ کے اپنے جو ہے نا, آپ اندر سے خود ایسی گندے بات ہو, آپ خود ہوتی, وارا اگر کرتے ایسی بات ہوتی, آپ کے پاکستان کا انٹرنیشنل پلیئر ہے عاقب جاوید, اس نے برٹشرز کو اپنی بیٹی نہیں دے دی. آؤ یار, کوئی انڈیا پاکستان سے اگر کوئی مزید کوئی آ کے ڈسکشن کرنا چاہتا ہے. علی یار بھائی آپ نے بھی وہی مطلب کلونیل, گیند اسی کو تو ماری ہے. کلونیل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. میں یہی تو اسی کے خلاف تو جنگ لڑنے آ جایا ہوں. اگلا اپنی بیٹی دے دے, یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. اور آپ کیا کو ہے؟ پتا علی ہے, بھائی آپ نے صحیح آپ جگہ کو پتا گیند ماری ہے. عاقب جاوید عالم دین کا بیٹا ہے, مولویوں کے گھر پیدا ہوا ہے. وہ پتہ نہیں کیڑے لبرل مولوی ہیں یار, وہ پتہ نہیں کون سے مولوی ہیں. اس کا باپ تو مولوی تھا نا, عالم دین تھا. تو پھر چھوڑیں تو یار علی بھائی, پھر یہ بحث کہیں سے کہیں چلی جائے گی, چھوڑیں بس. نہیں, وہ کہاں سے کہاں نہیں صاحب چلی گئی. یہ ہے وہ کہ اس مجھے نے اپنی پتہ ہے, بیٹی دے دی ہے, وہ ہم لوگوں کو وہ دی ہے مجھے اپنی پتہ ہے بیٹی. کیا باتیں کر رہے یار ہیں اس کے کہ کان میں اتنا بڑا چھید کیوں ہے, کیا کام کرنے کے لیے اس نے مطلب ہاں یار چھید. علی یہ بھائی ایک ایلیبوریٹ ڈبلیو کرے ڈبلیو ای پلیز. کا ریسلر ہوتا تھا جیف ہارڈی, ٹھیک ہے, یہ اس نے شروع کیا تھا کان چھدوا کے تو اندر بالی فکس کرانے والا. تو اور یہ اب بالی, کافی کامن ہو گیا ہوا ہے یہ. بالی کدھر ہے یار, وہ نہیں وہ نہیں تقریباً بٹی بالی ہے صاحب, اندر یار اس کے کان 4 میں, انچ وہ کا سونے کی بٹی سوراخ صاحب ہوا بالیاں ہوا علی وہ ہے, بھائی نظر اس نہیں چیز کو آنی. زیادہ ایلیبوریٹ پورا کریں گے, جو ہے نا وہیں کے بڑا نا جو ہے وہ نا رہائشی مارکر تو اس وہیں میں کے سے ہیں. گھس جائے, یہ جو وائٹ بورڈ والا مارکر ہوتا ہے وہ اس میں سے گھس جائے یار. وہ نہیں یار علی وہ جو بھائی آپ مارکر کی جس کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں نا, وہ نہیں گھس یہ سکتا. کیسے علی بھائی کیسے لوگوں میں رہتے ہیں یار آپ. کیسے لوگ- یار اعظم بھائی علی بھائی کو بولو تو صحیح کہ ایلیبوریٹ کرے, یہ اتنا بڑا چھید کروایا کیوں اس نے؟ یار آپ نا, غلطی سے یار اعظم آپ کے اس سے ساتھ ایک رات کو سو گیا تھا, بس اعظم نہیں کر دی. باہر کیوں نہیں آ رہے یار آپ عاقب جاوید سے یار, چھوڑے وہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ, چھوڑے ہم آزادی والے دن اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کی فیملی کو کر لیے تو کیونکہ کر لیے. بھائی وہ لبرل آدمی ہے, اس نے ہماری ٹیم کا بیڑا غرق کی ہے. یا اللہ میرے ملک سے ایسے جتنے لبرل ہیں نا وہ یو کے بھیج دے اور سب نکال دے. میری دعا ہے یا میرے مالک, میری دل سے دعا ہے جتنے ایسے لبرل ہیں نا وہ سارے یو کے جائیں, ان کی سارے اولادیں جو ہے نا وہاں یو کے گوروں سے شادیاں کریں. آمین سم آمین. علی بھائی اگر آپ کے ساتھ ویسے کوئی ایسا آفر آئے, آپ کا بیٹا بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا لبرل بن جائے, پھر میں بہت اسٹرکٹ ہوں بھائی.
ہاں یہ ایسا ہونا چاہیے. جب آپ کا خود ہی ڈھیلے ڈھالے ہو تو پھر آپ کے ایسے ہی ہوگا, پھر آپ کی اولاد بھی ایسی لبرل نکلے گی. ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا مطلب اسٹریٹ کیا پھر ذرا بات کرنا ہے. ویلکم فراز, پھر ذرا بات وہ کہہ کرنا. رہے اسٹرکٹ آدمی ہوں میں, اسٹرکٹ آدمی ہوں. اور بھائی اولاد جب جوان ہوتی ہے نا, وہ اسٹریک کچھ بھی نہیں دیکھتی. جو بگڑ جائے اچھے بھلے جو ہے نا, شریف لوگوں کی اولاد بھی بگڑے تو بگڑ جاتی ہے بھائی. تو اس بھائی میں جان وہ اگر اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ ہی مرتبہ الزام ٹھہرائے جاتے ہیں. وہ قیامت والے دن جواب دہی ماں باپ کی ہی ہونی ہے اس چیز کی بھی. نہیں بھائی, ماں جب باپ نے اپنی طرف سے کوشش کی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا, پھر تو کچھ نہیں نہیں تو پہ ان پہ. صاحب وہ اعظم بھائی والی بات صحیح ہے, اگر وہ سنے ہی نہیں والدین کی تو پھر کیا کہاں جائے والدین, بتاؤ نا. میں نے وہ خود بات تو صحیح ہے دیکھے کہ بھائی شریف لوگوں کے گھر جو ہے نا گندے انڈے پیدا ہو گیا. اب علی بھائی کو دیکھ لیں, ان کے والد صاحب کو دیکھ لیں, تو یار یہ آپ کی ذاتیات کے اوپر علی بھائی اٹیک ہوئی جا رہا ہے. عاقب جاوید کو دیکھ مجھے کے کوئی یہ پرابلم نہیں ہے کیا پینسولہ کری جا رہے ہیں اور دفاع کر. یار یار. یہ وہ عاقب عاقب جاوید جاوید کو دیکھ کر علی بھائی یہ کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ یار. تو کان میں اتنا بڑا چھید, وہ موبائل اندر کان میں گر اتنا گیا. بڑا سوراخ, اور یار سوراخ سے باہر آ جائیں یار آپ یار اس میں. علی بھائی, مطلب علی بھائی نظر کیا آیا تھا اتنے بڑے چھید والے میں عاقب جاوید کو؟ تو وہی بتا سکتا ہے, میں بہن کیا بتاؤں. یار اصل میں نا یار اس آپ نے کا وہ سنگی آپ سلمان کیسے خان کی, بول رہے میں ہو یار؟ بتاتا ہوں سلمان خان کی نا بچپن میں عاقب جاوید نے مووی دیکھی تھی, اس میں ایک ولن تھا چھیدی سنگھ, ٹھیک ہے. تو ادھر سے اس نے اس کو آئیڈیل بنا رہی تھی. اس نے سوچا تھا میرا دماد بھی جو ہے نا ایسے ہی چھید والا ہوگا. بس آگے چلیں یار, آپ کیوں چھید وید پہ آگے چلیں جی یار, جی یار, یہ سوراخوں سے فراز, باہر نکل. رفتار, علی یار کو آپ نے, آصف آپ نے ایڈ یہ کرنا ہے تو فراز کچھ بھی بولے لبرل یار. ہے. فراز کو ہم یہاں فراز پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو فراز کو گوروں بھی کی جو ہے نا, گورے یہاں ایڈوانس سے. انڈیپینڈنس ڈے, علی کو انڈیپینڈنس ڈے, رفتار بھائی کو بھی انڈیپینڈنس ڈے. جھنڈا ہے اور ساتھ ڈنڈا بھی ہے, تو مزہ آ رہا ہے. جی یار بولیں. یار فراز تم سے میرا سوال یہ ہے کہ جب گورا یہاں سے گیا تو وہ پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ کے گیا یا نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ کے گیا؟ بھائی آبویسلی نیگیٹو یار, یہ تو مطلب کامن سینس. کوئی اس بارے میں اگر کوئی الگ اوپینین رکھتا ہے تو پھر وہ یہ اپنے اعظم بھائی رکھتے ہیں. لوگوں اعظم کے بھائی ساتھ کہتے ہیں کہ غداری کر رہا ہے. گوروں کو الزام نہیں دینا چاہیے, آپ خود کالے ہو, یہ کہتے ہیں اعظم بھائی. نہیں تو یہ جا کے بن جائے نا اعظم بھائی گورے, پھر کیا ہی ہے ان کو, اتنے اچھے لگتے ہیں ان گورے. کیا اچھا کیا اعظم بھائی گوروں نے, بتا دو آپ. یار دیکھو, میں ان کو یونیورسٹیاں بنا گئے تھے فراز, وہ یار یونیورسٹیوں ایک منٹ, میں ان کو یہ بول رہا تھا فراز بھائی, بات دراصل اس طرح ہے کہ گورے اگر یہاں پر آئے, یا گورے آج دنیا میں قائم ہے تو دنیا کی امامت کر رہے ہیں قسم کی, سمجھ لیں. تو اس کے پیچھے ان کا ہارڈ ورک ہے, حکومت گوروں کا مائنڈ ہے, گوروں کے انٹیلیجنس ہے, گوروں کا دماغ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہندوستان میں بھی آئے تھے تو اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے تھے. انہوں نے ہندوستان کو انڈسٹریز دی, انہوں نے ہندوستان کو سڑکیں دی, انہوں نے ہندوستان کو ارے پورٹ دی, یار آپ انہوں نے کہاں پھنسے ہندوستان ہوئے کو ہو. جو ہے نا بہت ساری کنٹری ٹیکنالوجی جو دی. کولونائز نہیں ہوئی ہے نا اعظم بھائی, ان کے یہاں بھی سڑکیں بنی ہیں, ان کے یہاں بھی ٹرینز بنی ہیں. یہ سب چوتیاپے والی باتیں کہ انہوں نے یہ کر دیا. وہ اپنا مال جلدی نکلے پورٹ سے, اس لیے انہوں نے سڑک بھی بنائی, اپنے حساب سے ٹرین بھی بنائی. یہ سب باتیں کون آپ کو بتا رہا ہے؟ بہت کنٹریز میں ٹرینز بھی یار بنی ہیں, اگر وہ سڑکیں بھی اتنے بنی ہیں. نیک نیت اور شریف ہونا تو وہ آپ کے سر کے اوپر ایلیٹس مسلط نہ کرتے. سب سے پہلے انہوں نے آ کے سر کے اوپر آپ کے یار ایلیٹس مسلط ماجد کیے, بھائی آئے, ماجد بھائی پوسٹیں ایسی ویلکم یار. کریٹ کی. یار ماجد بھائی کیا حال ہے؟ ماجد بھائی آپ بھی اس جی سوال کا السلام جواب علیکم، دے دیں. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. آپ گوروں میں رہتے ہیں, آج آزادی کا دن ہے, ہم اپنی سوسائٹی کی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے کوئی اندر مسئلہ مسائل نہیں. آپ یہ بتائیں یہ گورا اچھا امپیکٹ چھوڑ کے گیا کہ برا امپیکٹ چھوڑ کے؟ بالکل حق اور سچ, آپ گوروں میں رہتے ہیں, اور کیا گوروں کی اپنی کوئی سوسائٹی آج کے دور میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کرتی ہے. یار سب سے پہلے تو جو آزاد ہے سب کو جشن آزادی مبارک. اور باقی گوروں نے تو یار جو یہاں پہ تو انہوں نے اپنی جو ویلیوز چھوڑی ہوئی ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, میرا تو خیال ہے انہوں نے تو بہت اچھا چھوڑا ہوا ہے سب کچھ. ہم ہی آ کے اپنے ماشاءاللہ فنکاریاں دکھاتے ہیں ہر ملک میں جا کے. تو انہوں نے تو مطلب ایک ملٹی کلچرل ایک سوسائٹی قائم کی ہوئی ہے جس میں سب کو جینے کا حق ہے, ریلیجس بھی اور ویسے بھی. ہمارے ہی ملک ہے جہاں پہ ہمیں نہ مذہبی آزادی حاصل ہے نہ کچھ اور حاصل ہے. اور ہم تو میرا تو خیال ہے کہ ان بیچاروں کو تو کوئی قصور نہیں ہے. ہم اپنی ناکامیاں اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے واپس انہیں پہ ہی بیک فائر کر دیتے ہیں.
यार माजिद भाई, जिस मुल्क ने गुराया साहब जैसे बंदे को रखा हुआ है, मतलब उस मुल्क की अजमत को तो मुझे तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। और आज आपका यार गुराया आप साहब के रख साथ क्या एजेंडा चल रहा है, मैं लेट हूँ, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं ना ही पार्टिसिपेट करूँ तो बेहतर है। और यार कोई नहीं, नहीं, मैं खाना खा रहा समाज भाई फायदा चुकता पिया और की। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। आप गोरों पे इतना वो कर रहे हो, तो सर अगर गोरों से इतना हम लोगों को मसला है तो हम फिर उनके मुल्क जाते क्यों हैं? क्यों हम अमेरिका और यूके भाग रहे होते हैं फौरन? इस चीज़ को भी तो देखो आप। यार मैं तो नहीं गया, मैं तो इधर ही बैठा हूँ। ये इसका जवाब वो देंगे कि जो भाग रहे हैं, ये वो देंगे। मैं तो इधर ही बैठा हूँ शरियार भाई, आप खुद इधर बैठे हो। आपके लिए भाईजान मैं आपका वीजा निकालता नहीं हूँ लग रहा होगा, टाइम। आपका वीजा नहीं लग रहा होगा, मसला और कोई नहीं है। अरे मैं जा रहा हूँ सर, भट्टी साहब मैं जा रहा हूँ, टाटा। यार भट्टी माजिद भाई, मैं तेरे आपको एक नाल मजे की बात तेरे बताऊं, नाल दो मैं नंबरी इतना कर गया भट्टी, देख तेरे नाल 2 नंबरी कर गया। अनु मैं चुप से इतना बात। एक्सट्रीम माइंड का आदमी हूँ ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं ये अभी अली भाई को बता रहा था, और ये अभी आज़ादी का मौका है। अगर मुझे मौका मिले और मैं पाकिस्तान का कैप्टन हूँ ना, तो मैं वहाँ पे इनको ऐसा तुनूं ना, इनके मीडिया को और इनको, कि ये परेशान हो जाए। मतलब मैं तो उस किस्म के माइंडसेट का आदमी हूँ कि वो भी परेशान हो जाए कि ये क्रिकेट खेलने आए कि हमसे जंग लड़ने आए, हमसे कोई बदले निकालने आया। तो मैं तो ऑनेस्टली मैं तो इस चीज़ के ऊपर एडम भैया इसलिए बिलीव करता मेरे हूँ कि भाई, मुझे जस्ट अपनी जस्ट रीति सोसाइटी। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट ही लिया, अल्लाह ने जिसको जहाँ रखा ठीक रखा है, मजाक में कह रहा हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं वहां पे हूँ तो मैं कुछ और ही कर दूं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उसको वाकई जंग का माहौल और बना दूं, यही वो कह क्योंकि रहे मैं हैं इस कि चीज पे इसीलिए आप बिलीव नहीं करता हूँ है। फराज की तरह। नहीं, मैं फराज की तरह इसीलिए बिलीव करता हूँ इस चीज के ऊपर कि भाई ये डेवलपमेंट को जो है ना, हर गवर्नमेंट आज के दौर में हर लोग करते हैं, ठीक है ना। ये डेवलपमेंट एक और चीज है कि वो उन्होंने आपको चूरन, भाई सबसे पहले जब वो आपकी सोसाइटी में इंटीग्रेट हुआ, उन्होंने क्या किया? एलिट्स बिठाए आपके ऊपर। ये जितने आपके दौर में आज भी हम ये जो यूपीएससी और सीएसएस और इस कल्चर में, ये कौन लेके आया था? ये गोरा ही तो लेके आया था। ये आप कमिश्नर बनाना, इलाका दे देना, भाई इलाके का ये अच्छा, सब अब तुम आ सरपंच जाओ। छोड़ बनाना, दो, अब ये ये कौन सब वैसे लेके तो आया? मैं पाकिस्तान की जश्न आज़ादी में बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस मुल्क में मैं पैदा हुआ और मुझे अपने दिलो जान से इस मुल्क से प्यार है। लेकिन अब तुम्हारा सिर्फ काउंटर करने के लिए बेटा एक मिनट एक एक करके आ जाओ। गोरे आए, उन्होंने एलीट बनाई, ठीक है, ओके, ऑलराइट। गोरों ने एलीट बनाई। माजिद ये भाई जरा जो गोरों से पहले, यार आप ना अंदर बोले बस। अब मैंने खाना खा लिया, अब आपका मुंह बंद रहेगा। नहीं, वो कोई भी वो वैसी बात वो करेंगे ही नहीं। अभी वो अपने एकदम मोड में आने वाले हैं कि हाँ भाई, यूके इसका सब एकदम बजाऊंगा ना, इसका सब बाजा उन्होंने इनको किया। पता चलेगा। क्या कुछ नहीं बजाने वाले, आपके पास कुछ नहीं है बजाने वाला। मैं आप एक एक मैं पॉइंट बता, आपका हाँ तो काउंटर मजा कर आएगा। दूंगा। आ जाओ काउंटर पे आ जाओ। नहीं नहीं, अच्छा मुझे आप बात तो करने दो ये पहले, एलीट मुझे पहले एलीट बात तो खल्ली कर दो। बल्ली करिए ना। एलीट वगैरह से मेरे को लेना ओ देना ही नहीं है भाई, यार। ओ हम लोगों भाई, को ओ भाई, जो सुनिए आपका मेरी बात। पेटी भाई है ना, ये सात भट्टी, मैंने उसके साथ मिलकर अपना एक एक मोर्चा बना लो। मैं दो दो मोर्चों में तुम लोगों के साथ लड़ नहीं सकता। पेटी भाई अच्छा। नहीं, एवरी हेल्थ ओ इंडिकेटर यार, when they left India and Pakistan ठीक है, was अब at an पहले मैं अपनी बात all-time कर low. लूं, फिर आप अपना Literacy, पॉइंट human रखिएगा। development ओ indexes, यार, everything, famines. आपको ये सब समझना नहीं है तो फिर आप ignorance में रहो और आप तारीफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब ओके, हम मैं उसकी उस एलीट माइंडसेट जिसकी बार बार वो जिक्र हो रहा था, भाई जब वो यहाँ पर आए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन लोग हुक्मरानी कर रहे थे? मेरे पापा कर रहे थे, या गरीब लोगों की हुक्मरानी थी? उन्होंने आया, गरीबों से वो हुक्मरानी छीनी और अमीरों को पकड़ा दी। जब वो आए तो उस वक्त भी आपके नवाब, आपके क्या कहते हैं, वो जो होते हैं सारे, वो जो ऊपर आपके जमींदार, नवाब, वो सारी हुकूमत कर रहे थे भाई। उन्होंने उन्हीं से लिए, अब भाग गया, उसी वक्त भाग गया उन्होंने। उनकी जगह बल्कि नॉर्मल आदमी को, एक मजदूर के बच्चे को ये खासियत दी कि भाई तू भी अगर सीएसएस कर ले तो तू भी वो बन सकता है जो नवाब बनेगा। तो वो ऑब्वियसली पावर चीज ही ऐसी गंदी है कि जिसके पास आती है वो तो खुदा को भूल जाता है भाई। पावर तो इतनी गंदी चीज है, लोग तो खुदा को भूल जाते हैं, तो फिर इंसान है। तो भाई ये बात करना आप बंद कर दे कि इन्होंने अलीटिस्ट बनाए, ये बनाए, वो बनाए। कोई नहीं बनाए। जब ये आए थे इस कंट्री के अंदर, उस वक्त भी ये कंट्री नवाबों, जमींदारों, जागीरदारों और छोटे छोटे खुदाओं से भरा हुआ था ये हिंदुस्तान। ठीक है ना, रियासतें बनी हुई थी यहाँ पर 1000 किस्म की। कोई मरहट्टों की रियासत थी, कोई नवाबों की रियासत थी, कोई किसी की रियासत थी, कोई यूपी के लोगों की रियासत थी। सब ये सब कुछ होता था यहाँ पर, पहले से ही होता था। तो ये प्लीज मुझे ये चूरन ना भेजिए। अब आया हेल्थ के ऊपर।
हेल्थ इंडेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द हेल्थ इंडेक्स वाज, हेल्थ इंडेक्स जो इन्होंने अभी फराज साहब ने छोड़ा, उसको उसके अंदर वो सारे डाउन थे, ये भी डाउन था, वो भी डाउन था, वो भी डाउन था। और भैया उस जमाने के अंदर, उस जमाने के अंदर पहली बात है कोई हेल्थ इतना बड़ा इशू लोग उस जमाने के अंदर था ही नहीं जिस तरह आजकल के अंदर इतनी अवेयरनेस है। सुन लीजिए बात पहले हंसने से पहले, आजकल इतनी अवेयरनेस है कि इवन 70 साल का बाबा भी कहता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया मुझे बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना, ठीक है ना। आज आप रोज अपॉइंटमेंट बना के हमारे पास आए होते हैं, ठीक है ना। बंदा पूछे कि अंकल आपकी उम्र 88 ईयर्स हो गई, अभी भी आपको जाने से डर आ रहा है, मतलब है कि 88 ईयर्स की उम्र में, भाई जितनी हेल्थ अवेयरनेस, जिस माशरे में जितनी हेल्थ अवेयरनेस ज्यादा होगी, वहां पे उतना ही हेल्थ इज अ कंसर्न। अगर आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से करें, ठीक है ना, उनको टॉयलेट लगे हो, डायरिया लगा हो, और बिकॉज ऑफ द स्टमक इन्फेक्शन डायरिया लगा हो, उनके पास अजीब टोटके होते हैं। तुम गवंदी में चुकंता डाल के ये खा लो, उसके बाद दूध पी लेना, और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। वो लोग हेल्थ को समझते नहीं थे इतना, ना हेल्थ में इतनी डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम में 1940s के अंदर और 1930s 20s के अंदर। ये आपका पॉइंट मैं बिल्कुल उसको वैलिड नहीं समझता। तो बाकी ये है कि यार गुलाम देखो, आप किसी भी मुल्क पे हुक्मरानी करोगे तो ये कोई अच्छी बात तो फराज मियां होगी नहीं, ठीक है। ये तो कोई बुरी बात ही होगी कि आप उन लोगों से छीन कर खुद हुक्मरानी करो। लेकिन जितना जितना अदल वाला हुक्मरान गोरा था, बहुत कम ऐसे हुक्मरान मिलते हैं फराज मियां। और आपको, आप स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हो अली भाई, आपको कुछ नहीं इलाज है, फिर आप इसी में खुश रहो फिर। जजाकल्ला फराज मियां। और भाई ये 100 साल के बाद की एस्पिन हेलो के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, उस जमाने की एस्पिन बताओ। ओ तो यार तुम्हारे यहाँ पर क्या है, गोरा तो चला गया, तुम तो मस्जिद में आने वाले कुरान पढ़ने वाले बच्चे को ठोक देते हो। तुम खुदा का खौफ करो, फिर मेरा मुंह ना खुलवाओ यहाँ पर। भाई मेरी मेरी बात सुनो, मैं या भट्टी तुम्हारे इसी बात को मैं कैटर करता हूँ। ये डेवलपिंग कंट्रीज क्यों नहीं आगे जा रही होती? आपको पता है, आपके पाकिस्तान में, इंडिया में भी होता होगा मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में जितने भी टॉपर होते हैं, आपको पता है सबसे पहले उनको स्कॉलरशिप कहाँ से ऑफर होती है? बाहर की यूनिवर्सिटी से ऑफर होती है। और वो उठा के सारे, या तो जो है ना यूके उनको ले लेता है, या फिर उनको यूएसए हाथों हाथ लेता है किसी टैलेंटेड बंदे को। तो वो तो ऐसे ही इकट्ठे हाँ तो करके ना जाओ, तो ना जाओ, तो ना जाओ। तुम काहे को भिखारियों की तरह आते हो? ना आओ, तुम्हें किसने भला किया? भाई ये हाँ तो ये तो तारीखी फैक्ट है।